الله 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 الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم نافع، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں آپ کے سامنے شیخ الاسلام شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت جو انہوں نے مسلمانوں سے کی ہے، اس وصیت کی تشریح ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ ہماری گفتگو آ کر کے رکی تھی کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اوپر کہ جب یہ مسلمان ہو کر کے آئے تو یہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ احبار اور رہبان کی عبادت کرنا، علماء کی، اور اسی طریقے سے یہودی اپنے علماء کی یا نصارہ اپنے عالموں کی عبادت اسی وقت کرتے جب ان کے سامنے جھکتے، ان کے سامنے سجدہ کرتے، ان کے لیے ذبح کرتے، ان کے لیے نظر و نیاز کرتے، تبھی عبادت ہوتی۔ اسی لیے جب وہ مسلمان ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے جب آپ نے دیکھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو اللہ رب العالمین کے علاوہ معبود بنا لیا ہے، تو ان کو تعجب ہوا اس آیت پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لسنا نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس سے وہ نصارہ کو مراد لے رہے تھے، کیونکہ اسلام سے قبل حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نصرانی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کی عبادت کبھی نہیں کرتے تھے، احبار کی اور رہبان کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس یحرمون ما احل اللہ، کیا تم ان لوگوں کے کہنے پر اللہ رب العالمین کے حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرتے تھے، اور انہی کے کہنے پر اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حرام نہیں کرتے تھے؟ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بلا، ایسا ہم کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتلک عبادتہ، یہی ان کی عبادت ہوئی، یہی ان کی عبادت ہوئی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے یا اس کے مقابلے میں آدمی کسی کی بھی بات مانے تو یہ سیدھے اس کے توحید کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، سیدھے۔ لیکن اس میں کچھ فرق ہے، کچھ تفصیلات ہیں جو آگے آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ اصول کے تحت اس بات کو آپ اپنی ذہن میں رکھیے، اور جو اس تعلق سے تفصیلات ہو سکتی تھی معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں رائج جو مسائل ہیں ان کے تعلق سے، تو کل ہم نے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جھلک رکھی تھی جس سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس حدیث کو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. یعنی یہ روایت امام مسند احمد بن حنبل میں اور اسی طرح سے امام ترمذی کی جامع الترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. شیخ ابن باز کہتے ہیں، انہی کی وصیت کنٹینیو کر رہے ہیں ہم لوگ، کہتے ہیں کہ اعلم، جان لو، ان التحاکم الی شرع اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت سے فیصلہ کرنا یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. یعنی اگر آدمی یہ نہیں کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے فیصلہ نہیں لیتا ہے، تو وہ لا الہ الا اللہ کی تحقیق کرنے والا نہیں ہے. اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کو ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں جو اولی الامر ہیں، اولی الامر سے مراد بادشاہ ہیں، حکام ہیں، سلاطین ہیں، امراء ہیں، اور اسی طرح سے علماء بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، یہ سب کے سب اس میں داخل ہیں. تو کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تم جھگڑ پڑو، تمہارا اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس مسئلے کو یا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہاں جاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کا سہارا لو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لانے والے ہو. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے نزاعی معاملے کو، اختلافی مسئلے کو حل کروانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کا سہارا نہیں لیتا ہے تو وہ اللہ پر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے. نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایماندار ہونے کے لیے اللہ نے جو شرط رکھی ہے وہ یہی شرط ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں جھگڑ پڑو، اختلاف ہو جائے، تو اس مسئلے کو، اختلافی مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں پیش کر دو، اور وہاں سے جو فیصلہ ملے اس کو قبول کرو، سر تسلیم اس کے سامنے خم کر دو. پھر یہ مت کہو کہ اس فیصلہ کو، یہ فیصلہ مانیں گے تو ہم کو تو نقصان ہو جائے گا. یعنی کوئی عورت اگر میراث کا مسئلہ ہے تو یہ نہ کہے کہ اگر اس فیصلے کو، اللہ کی اس فیصلے کو مانیں گے تو اس میں تو ہم کو آدھا ملے گا، بھائی کے مقابلے میں بھائی ڈبل لے گا، 1 روپیہ لے گا تو ہم اس کے مقابلے میں 50 پیسہ لیں گے. یہ نہ کہے، بلکہ اس کو خوشی خوشی راضی برضا جب تک تسلیم نہ کر لے تب تک اس کے شہادت لا الہ الا اللہ کی تحقیق اس کے زندگی میں نہیں ہو سکتی. اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ التَّحَاكُمَ إِلَى الطَّوَاغِيتِ، طواغیت سے، اور طواغیت کی تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے، ان سے فیصلے کروانا، والرؤساء، اپنے رئیسوں سے جو اپنے مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں ان سے فیصلہ کروانا، وعرافہم، کاہنوں سے، نجومیوں سے فیصلہ کروانا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے. لڑ پڑتے تھے، جھگڑ پڑتے تھے تو ہر قبیلے کا ایک مہنت ہوتا تھا، لوگ اس مہنت کے پاس جا کر کے اپنے مسئلے کو پیش کرتے تھے اور وہ مہنت جو فیصلہ سنا دیتا تھا قبیلے کے ہر شخص کو وہ فیصلہ ماننا پڑتا تھا. یہ معاملہ تھا. تو شیخ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا یا اس طرح سے چیزیں کرنا یہ سب کے سب ایمان باللہ کے منافی ہیں. ایمان باللہ کے توڑنے والی چیزوں میں سے یہ چیزیں ہیں، اور یہ کفر ہے. اللہ اکبر، غور کیجئے گا، یہ کفر ہے، ظلم ہے اور فسق ہے. کفر بھی ہے، ظلم بھی ہے اور فسق بھی ہے. یہاں 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے شیخ نے، اور یہ کہاں سے اخذ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت سے. غور کیجئے گا،
کہا اللہ رب العالمین نے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اس آیت کو غور سے سمجھیے. یہیں ٹھوکر کھاتے ہیں لوگ جو تکفیری ہوتے ہیں، سب کو کفر کا فتویٰ، کفر کی دکان بنائے ہوئے ہیں جو لوگ، وہ اسی آیت کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. شیخ الاسلام کہتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اسی سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اخذ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تواغیت سے فیصلہ کروانا ایمان کے منافی ہے، اور یہ کیا ہے؟ کفر ہے، ظلم ہے، فسق ہے. کیا پتا چلا؟ ہاں بتائیے. سوال اور ایک بار دہرائیے شیخ. کہا کہ شیخ نے کہا کہ تواغیت سے فیصلہ کروانا کفر ہے، ظلم ہے، فسق ہے. ہم نے کہا کہ یہ چیزیں شیخ نے قرآن مجید کی آیت سے اخذ کیا ہے. تو قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ نے ایک مرتبہ جو اللہ کے فیصلے کے علاوہ دوسروں سے فیصلہ کرواتا ہے اس کو کافر کہا، اور ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے فیصلے کے علاوہ دوسروں سے فیصلہ کرواتا ہے اس کو ظالم کہا، اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے فیصلے کے علاوہ دوسروں کے فیصلوں سے فیصلے کروانے والے کو فاسق کہا. تو کیا پتا چلا اس سے؟ وہ مشورے کے طور پہ ہو سکتا ہے. جی یہ مشورے کے طور پہ ہو سکتا ہے. مشورے کے طور پہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. نہیں کرنا. اور کوئی استدلال کا طریقہ سمجھیے. اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق کہ شریعت کے مخالف فیصلہ کرنے والے کا حکم ایک نہیں ہوگا، ہمیشہ بدلے گا. کبھی وہ کافر ہوگا، کبھی وہ فاسق ہوگا، کبھی وہ ظالم ہوگا. یہ کم سے کم پتہ چلا یا نہیں چلا؟ جی سر. ہاں جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی. کام ایک ہے کہ اللہ کے نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر کے دوسرے سے فیصلہ کروا رہے ہیں. یہ کام ہے. اللہ نے اس کام کے کرنے والے کو ایک مرتبہ کہا کافر، ایک مرتبہ کہا فاسق، ایک مرتبہ کہا ظالم. یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ کفر سے کیا مراد ہے، یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے، یہاں پہ فسق سے کیا مراد ہے. یہ بات ابھی آ رہی ہے آپ کے سامنے. لیکن کم سے کم ایٹ پریزنٹ فردر ابھی ہم کو ان تینوں آیتوں سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے فیصلے کے علاوہ دوسرے کے فیصلے سے فیصلہ کرانے والے کا حکم ہمیشہ ایک نہیں ہوگا. ہوا یا نہیں ہوا جی؟ یہ پتا چلا یا نہیں؟ جی اب اس کی تفصیلات دیکھیے کہ کب وہ بدلے گا، کب وہ چینج ہوگا اور کس طرح سے ہوگا. یہ تفصیلات جاننے کی ضرورت ہے، اور اس باب میں یہی اصل علم ہے. اس باب میں یہی اصل علم ہے، اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، غور سے دیکھیے آیت کریمہ کو. سورہ مائدہ کی آیت ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. قرآن مجید کی آیت ہے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اب فیصلہ کیجئے اس شریعت سے جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ. ان لوگوں کے خواہشات نفسانی کی طرف مت جائیے. یہ مت دیکھیے کہ تعداد کدھر زیادہ ہے تعداد کدھر کم ہے، ہاتھ اٹھانے والے کس کے طرف زیادہ ہیں، کس کے ساتھ بیٹھنے والے زیادہ ہیں. یہ مت دیکھیے. اللہ کی شریعت کے مطابق جو آدمی حق کے اوپر ہے اس کے لیے آپ فیصلہ کر دیجئے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگرچہ وہ قلیل ہو، اگرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، اور اگرچہ وہ فیصلہ کسی کے رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ رشتہ دار چھوڑیے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، تب بھی شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، وہی فیصلہ کرنا ہے. آیت کریمہ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اللہ رب العالمین کے لیے حق کے ساتھ گواہی دینے والے ہو جاؤ. ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ مالدار ہو. تو آدمی کسی کے خلاف گواہی دینے سے کیوں ڈرتا ہے جی؟ دو صورت ہوتی ہے ڈرنے کی، غور کیجئے گا. کبھی مالدار کی مالداری سے خوف کھاتا ہے کہ اگر اس سے دشمنی مولیں گے تو پھر کہاں جائیں گے، اسی لیے مالدار کی مالداری سے آدمی ہیبت میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان یکن غنیا، اگر وہ مالدار ہے، او فقیرا، یا فقیر ہے، تو مالدار کی مالداری دیکھ کر کے ڈرو نہیں، اور فقیر کی فقیری دیکھ کر کے ترس بھی مت کھاؤ. فاللہ اولا بہما، مالدار کی مالداری کا خیال رکھنے سے زیادہ اور فقیر کی غریبی کا خیال کرنے سے زیادہ اللہ رب العالمین اس بات کا حقدار ہے کہ تم اللہ تعالی کی رعایت کرو، اللہ کی رعایت کرو. اگر وہ فیصلہ کسی کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، آج منہ دکھول نہ کرو کسی معاملے میں کہ اگر کوئی آدمی بڑا ہے، کار میں لے کے ہم کو گھومتا ہے، تو چلو وہ جو کر رہا ہے سب صحیح ہے. اور کوئی آدمی اگر غریب ہے، کمزور ہے، گٹ بازی کرنا نہیں جانتا، اپنے پیچھے لوگوں کو رکھنا نہیں جانتا، تو اگر وہ حق کے اوپر بھی ہے تو وہ غلط ہے. یہ نظام ہے سماج کا، اور یہ نظام ہے سوسائٹی کا. اللہ رب العالمین کہہ رہا نہیں، ایسا نہیں چلے گا. ان یکن غنیا او فقیرا، مالدار کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو اور فقیر کتنا بڑا فقیر کیوں نہ ہو، اس کی فقیری کے اوپر ترس مت کھاؤ، اور مالدار کی مالداری دیکھ کر کے ڈرو نہیں. فاللہ اولا بہما، ان دونوں سے زیادہ اللہ رب العالمین حق بات کہنے کا حقدار ہے، اور اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کی رعایت کرو، اس کی شریعت کی رعایت کرو. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے والا شخص وہ یہ جانے گا کہ اس میں اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کی شریعت سے فیصلہ کرنے کو
10 تاکید کے ذریعے سے موقت کیا ہے. کتنے تاکید کے ذریعے سے؟ ہاں بولیے. 10 تاکیدی جملے ہیں اس آیت کے اندر جو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی شریعت سے ہی انسان کو چاہیے کہ فیصلہ کرے. 10 نہیں 8 تاکید، 8 تاکیدات. زبان سے ہمارے معاف کیجیے گا، بات نکل گئی. 10 نہیں ہے، وہ 8 ہے اصل. سب سے پہلی چیز کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی شریعت سے فیصلہ کیا جائے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی شریعت سے فیصلہ کیجیے. دوسری تاکید یہ ہے کہ لوگوں کی رغبت، لوگوں کی خواہش، لوگوں کا جھکاؤ، لوگوں کا میلان کدھر ہے یہ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کیجیے. ارے ہم یہ فیصلہ اگر وہاں پہ کر دیتے تو وہاں تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا. سب لوگ اسی کو اچھا کہہ رہے تھے، اس لیے ہم نے اس کو دیکھ کے فیصلہ کر دیا. یہ فیصلہ کرتے تب تو گڑبڑ ہو جاتا. یہ رعایت نہیں چلے گی. کس کے گٹ میں کتنا آدمی ہے یہ دیکھ کے آپ فیصلہ نہیں کیجیے گا. ایک آنکھ میں کاجل اور دوسرے آنکھ میں سورما لگانے کا کام یہ اللہ کی شریعت میں نہیں چلتا ہے. یہ دین مستقیم ہے، استقامت والا ہے، اور یہ اپنے ماننے والوں کو بھی استقامت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. اور استقامت کا مطلب یہ ہے، غور کیجئے گا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا استقامت کے کیا معنی ہیں؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ یروغ کروغان الثعالب، آدمی لومڑی کی چال نہ چلے. لومڑی کی چال، اس کا مکر اور اس کا فریب یہ مشہور ہے. دو رنگی کرتا ہے، وہ دو رخی کرتا ہے. کہا اگر اسلام لائے ہو تو دو رنگی چھوڑ دو، دو رخی چھوڑ دو. اسلام میں سب چلے گا، دو رنگی اور دو رخی نہیں چلے گی. ایک طرح ہو کر کے اللہ رب العالمین کی شریعت کو لازم پکڑ کر کے ویسا فیصلہ کرو. چاہے وہ فیصلہ تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہو، تمہارے دوست کے خلاف ہو، ماں باپ کے خلاف ہو، غریب کے خلاف ہو یا امیر کے خلاف ہو، پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو فیصلہ ہے فیصلہ سنا دو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کے خواہشات نفسانی کی پیروی مت کیجیے. اور خواہشات نفسانی کی پیروی کب ہوتی؟ اللہ کی شریعت میں تھا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جاتا. مخزومیہ عورت نے چوری کی تھی، لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے قبیلے کی عورت ہے، اس کی ہاتھ کاٹ دی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے قوموں کو اسی لیے ہلاک کیا ہے کہ جب ان میں کوئی شریف آدمی چوری کرتا تھا، کوئی مالدار آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس کے طرف سے صرف نظر کر دیتے تھے، ادھر نہیں دیکھتے تھے، گویا کہ ہم دیکھا ہی نہیں ہے. اور اگر یہی کام کوئی غریب آدمی کرتا تھا تو پکڑ کر کے لا کر کے اس کو جوتا لگواتے تھے، اس کا ہاتھ کاٹتے تھے، سزا نافذ کرتے تھے، اس لیے کہ وہ غریب تھا. اور یہ جان لیجئے گا جی، یہ جان لیجئے گا، اس روئے زمین پہ جو اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، اللہ کفر کو برداشت کرتا ہے، ظلم کو برداشت کبھی نہیں کرتا ہے. یہ لکھ لیجئے گا. کفر قبول ہے، اس کو پنپنے کا موقع دیتا ہے اللہ، لیکن ظلم کو پنپنے کا کبھی بھی موقع نہیں دیتا. یا عبادی، اے میرے بندو، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے. سبحانہ و تعالی، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. وجعلت بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی اس ظلم کو حرام کیا ہے. فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم مت کرو، حق کی بات کہو، انصاف کی بات کہو، جو سچ بات ہے وہ کہو، جھوٹ مت بولو. اور جھوٹ کہہ کر کے کوئی چیز اگر حاصل کرنی ہو، وہ چیز حاصل تو دنیا میں ہو جائے گی،
لیکن وہ چیز تمہارے پاس باقی نہیں رہے گی، اللہ رب العالمین اس کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں آ رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیسری تاکید کیا ہے وہ دیکھیے، کہا کہ اگر چھوٹا سے چھوٹا معاملہ ہو، بڑا سے بڑا معاملہ ہو، اگر اس کا فیصلہ کروانے کے لیے لوگ اللہ رب العالمین کی عدالت کا سہارا نہیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نازل کرنے کی تھریٹ کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، جس طرح سے اگلے قوموں کو ہلاک کیا گیا ان کے ظلم کے اوپر، اللہ رب العالمین تم کو بھی ہلاک کرے گا اگر تم اللہ کی شریعت سے فیصلے نہ کر کے ظلم کیا کرو گے تو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے، چوتھی تاکید، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیٹھ پھیرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول نہ کرنا وہ ظلم عظیم ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے عقاب کو نازل کرنے کی دعوت دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنا غضب، اپنی عقاب اس قوم کے اوپر نازل کرے جو اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پانچویں تاکید ہے اسی آیت کریمہ میں کہ اگر کسی کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والے بہت زیادہ ہیں تو اس کی تعداد کے طرف مت جاؤ، اس لیے کہ شریعت میں جو پیمانہ ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، روئے زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوں گے، اب بہت قلیل ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن تَتَّبِعْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اتباع اور پیروی کریں گے اکثر من فی الارض، زمین پہ رہنے والے اکثر لوگوں کی اکثریت دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے، سر گن کر کے فیصلہ کریں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، یہ لوگ آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے آپ۔ تو کثرت یہ کبھی بھی حق کا پیمانہ نہیں ہوتا ہے جی۔ ایک ایک نبی ایسے بھی آئیں گے قیامت کے دن کہ ان کے پیچھے صرف ایک آدمی ہوگا، صرف ایک آدمی ہوگا، تو کیا وہ اکیلا آدمی حق کے اوپر نہیں ہوگا؟ بولیے بھائی۔ ہوں گے۔ بالکل، اگر کوئی ایک آدمی ہے اور حق کے اوپر ہے اور اس کے مقابلے میں باطل پہ رہنے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں تو وہ ایک حق والا ہی امت ہوگا، اکیلا وہی امت ہوگا۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز اللہ رب العالمین آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے کہ جو بھی کوئی اللہ رب العالمین کی شریعت کو چھوڑ کر کے فیصلہ کرتا ہے وہ جاہلیت کا فیصلہ کرتا ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، جاہلیت کا فیصلہ ان کو پسند ہے۔ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ رب العالمین سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ لقوم یوقنون، ان لوگوں سے پوچھئے اگر یہ اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، پوچھئے ان سے کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ہے کوئی جو اللہ سے زیادہ انصاف کرنے والا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ رب العالمین سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیو، فیصلہ اللہ رب العالمین کا چلے گا، یہ توحید کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، اور اگر بندہ اس کو پورا نہیں کرتا ہے تو اس کو اپنی توحید کی ریوائز کرنا چاہیے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ توحید کے معاملے میں یا توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے معاملے میں وہ کس مقام کے اوپر کھڑا ہے، وہ کس مقام کے اوپر کھڑا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ اس طرح کی آیتیں قرآن مجید میں بہت سارے موجود ہیں جو اس معانی کے اوپر دلالت کرنے والے ہیں۔ لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے سامنے
بندے کو چاہیے کہ پورے طور پہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اور جو فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہے اس فیصلے کو قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی تردد سے کام نہ لے، ذرہ برابر بھی تردد سے کام نہ لے۔ اس کے بعد پھر دیگر اقسام ہیں، ابھی شیخ کی وصیت ہی چل رہی ہے اور اسی کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ انشاءاللہ پھر کل کے درس میں آگے کی جو باتیں ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ شیخ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے کیا؟ نہیں، ظلم سے آ رہی ہے گفتگو، ابھی آپ کے پاس آ رہی ہے کفر سے مراد کون سا کفر ہے اور ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے اور فسق سے مراد کون سا فسق ہے، آ رہی ہے تفسیر، ابھی آگے آئے گی، اسی آیت کی تفسیر ابھی مزید کریں گے ہم لوگ آگے۔ جی شیخ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ ہاں چلیں پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ